بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ ایران مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا مذاکرات ختم ہو گئے یا دوبارہ مذاکرات جاری رہیں گے؟ جنگ بندی کی مدت میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کیا آنے والے دنوں میں پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے، کیونکہ امریکی جو وفد ہے اس کے سربراہ نائب صدر جے ڈی وینس جب واپس جا رہے تھے تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کسی ڈیل کے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ ہم نے ایران کو بہترین آفرز جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں، اب ایران کا کام ہے کہ اس پہ جواب دے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ فیصلہ امریکہ کرے کہ وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ان مذاکرات میں بات چیت کیا ہوئی؟ ان مذاکرات کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ اور کیا جو جنگ بندی کا فیصلہ ہوا ہے وہ مستقل ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا؟ اور پاکستان کا کردار کیسا رہا اور پاکستان نے کیا حاصل کیا؟ یہ بھی وہ سوالات ہیں جو آج ہر جگہ زیر بحث ہیں۔ اگر پورے اس مذاکراتی عمل کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا، 300 کے قریب افراد تھے جو پاکستان آئے، جبکہ ایران کے ڈیلیگیشن میں 70 سے زائد افراد تھے۔ گویا ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات ہوئے، اور یہ مذاکرات آمنے سامنے ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف ممالک میں امریکہ اور ایران کے مابین بات چیت تو ہوتی رہی، لیکن اتنا اعتماد نہیں تھا کہ دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھتے، ایک ٹیبل پر بیٹھتے اور بات چیت کرتے، یعنی گویا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مطالبات بھی رکھتے اور اپنی بات چیت جو ہے ان کے ساتھ کی جاتی۔ پاکستان نے یہ کامیابی حاصل کی کہ ماضی میں جتنے بھی مذاکرات ہوئے وہ ایسے مذاکرات تھے کہ ایک ہوٹلز کے اندر موجود تھا امریکی ڈیلیگیشن، دوسرے ہوٹلز کے اندر جو ہے وہ ایرانی ڈیلیگیشن موجود رہے، اور جن ممالک میں یہ بات چیت کا عمل ہوا وہاں درمیان میں کسی اور نے بات چیت ایک دوسرے تک پہنچائی، لیکن پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستان نے ایک بھرپور کامیابی حاصل کی اور دونوں ملکوں کو ایک ہی ٹیبل پر جو ہے لا کر بٹھا دیا۔ بات چیت کے عمل میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب آبنائے ہرمز جو ہے اس کے حوالے سے جو تنازع ہے اس کو حل ہونا چاہیے۔ ایران کی جو جوہری صلاحیت ہے اس کے بارے میں جو امریکہ کے خدشات ہیں، امریکہ اس پہ اطمینان چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام جاری نہ رکھے، اور جو آج تک جو ان کی بات چیت بھی ہوئی امریکہ اس کو جو ہے عمل درآمد اس کو یقینی بنانا چاہتا ہے، جبکہ ایران نے بڑا واضح کہا کہ جناب آبنائے ہرمز پہ ہمارا حق تسلیم کیا جائے۔ آپ بے شک جو شروع میں بات چیت کی گئی تھی کہ جناب ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا، ہمیں دوبارہ سے تعمیر نو کرنی ہے، امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اس کا جو معاوضہ طلب ایران کر رہا تھا، کہا جی بے شک اگر وہ نہیں دیتے تو نہ دیں، لیکن ہمیں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جو تیل ہوگا اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ معاوضہ وصول کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ہمارا حق ہے اس کے اوپر، اور اگر ہم وہ معاوضہ وصول کریں گے تو اس سے ہم اپنے تعمیر نو کا کام مکمل کر لیں گے۔ دوسرا جو ان کے منجمد اثاثے ہیں دنیا بھر میں ایران کے، اس پہ امریکہ راضی بھی ہو گیا کہ ٹھیک ہے منجمد اثاثے جو ہے آپ کے بحال کر دیے جائیں گے، تو ایران کے لیے ان اثاثوں کی بحالی کے بعد کوئی بڑی مالی مشکل نہیں رہ جاتی، لیکن خاص طور پہ اگر جوہری توانائی کی بات کی جائے یا جوہری صلاحیت کی بات کی جائے تو اس پہ خدشات امریکہ کے نہیں ہیں، وہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور اسرائیل کسی صورت نہیں چاہتا کہ ایران اس میں مزید پیش رفت کرے یا ایسی صلاحیت حاصل کر لے جو اسرائیل کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ تو گویا اگر رکاوٹ اس پورے عمل کے اندر موجود ہے تو وہ اسرائیل کی اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ہے کہ جو وہ امریکہ سے کہتا ہے کہ ایران کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے یورینیم کے حوالے سے جو ہے وہ حوالے کرے، اور دوسرا اپنے اس پروگرام کو جو ہے وہ رول بیک کرے اور اس پہ مزید کام نہ کیا جائے۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے تمام جو اس وقت جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے جو مراکز تھے وہ تباہ کر دی ہیں، اور ایران یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر معاملات آخر فائنل کیوں نہیں ہو سکے؟ اب دوسری طرف جو ہے خاص طور پہ اگر بات کی جائے کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے تو کچھ نہ کچھ چیزیں بنیادی جن پہ بحث ہو چکی تھی، جن پہ بات چیت ہو چکی تھی، کافی معاملات آگے بڑھ چکے تھے، پھر اب اس کے بعد دونوں ملکوں کے وفود واپس جا کر اپنی لیڈرشپس کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور دونوں ملک انتظار کریں گے اس بات کا کہ کون اب پہل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب جو شرائط امریکہ نے رکھی ہیں اور جو ایران نے رکھی ہیں اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ مذاکرات جب شروع ہوئے تو اس مذاکرات کے نتیجے میں جو ہے ناکامی کی بات کی گئی، بنیادی طور پہ اسے ناکامی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں وفود نے واپس جاتے ہوئے یہ کہا
کہ پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا، ثالثی کا ایک بہترین کردار ادا کیا، لیکن نتیجہ خیز نہ ہونے کے باوجود مذاکرات ناکام نہیں ہوئے بلکہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے مابین حتمی معاہدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ روس کے صدر پیوٹن نے ایرانی پریزیڈنٹ کو فون کیا اور کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یورپی یونین نے بھی سفارتکاری کو ہی واحد اس مسئلے کا حل قرار دیا، جبکہ اس وقت جو ہے وہ برسلز اگر بات کی جائے تو برسلز نے بھی کہا ہے، آسٹریلیا نے کہا ہے اور دیگر تمام ممالک نے، برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ مذاکراتی عمل جاری رہنا چاہیے اور سفارتی کوششیں جاری رہیں گی، تبھی ان مسائل کا حل نکل سکے گا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت خاص طور پہ ترکیہ اور اسرائیل کے مابین خاصی ٹینشن کی کیفیت موجود ہے۔ نیتن یاہو نے جب بیانات دیے ترکیہ کے خلاف تو اس وقت سے جو ہے خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور ترکیہ نے بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے کہ اگر پاکستان درمیان میں موجود نہ ہوتا تو اسرائیل کو بتا دیا جاتا کہ وہ کس طریقے سے اس خطے کا امن تباہ کر رہا ہے۔ گویا ٹینشن کی کیفیت، ایک جنگی کیفیت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان مذاکرات جو بے نتیجہ رہے اس کے نتیجے میں جنگ بندی کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کل سے ہی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، ایسی صورتحال ابھی موجود نہیں ہے، کیونکہ پاکستان بھی اس بات کی کوششوں میں مصروف ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی ٹاکس یہ جاری رہیں، مزید بات چیت ہو، سفارتکاری کا عمل جاری رہے اور جنگ بندی کہ جو پاکستان کی درخواست پر 15 روزہ جنگ بندی ہوئی ہے اس میں مزید اضافہ چلتا رہے۔ اگر یہ اضافہ چلتا رہتا ہے اور جنگ بندی رہتی ہے تو گویا مذاکراتی عمل کے نتیجہ خیز ہونے کے امکانات مزید روشن رہیں گے۔ اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے دونوں ملکوں کے وفود نے بھی واپس جاتے ہوئے جہاں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے، پاکستان کی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان نے جتنی کوششیں کی خاص طور پہ دونوں ممالک کو قریب لانے میں اور جنگ بندی میں، اس لحاظ سے جو ہے وہ مذاکراتی عمل کو مکمل طور پہ خاتمے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب پاکستان کی کوششیں جو ہوئیں اور خاص طور پہ پاکستان نے دونوں فریقین کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا، اس سے اب معاملات آگے جا سکتے ہیں۔ اب یہ ممکن ہو چکا ہے کہ دونوں ملک جو ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، مستقبل میں دونوں دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے آج بتایا جو ہے اپنے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہ انہوں نے مکمل تفصیلات حاصل کر لی ہیں، جو ان کی مذاکراتی ٹیم گئی تھی ان کے ساتھ سے، اور تمام جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے امریکہ جو ہے اس کو تشویش ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ تیل جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہے اس کو گزرنے کا سلسلہ جاری رہے، اور وہاں پہ جو مائنز ہیں خاص طور پہ بچھائی گئی اس کی صفائی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ یہ وہ ایک بون آف کنٹینشن اپنی جگہ پر موجود ہے اب بھی، کیونکہ ایران کسی صورت بھی چاہتا نہیں ہے کہ اسے آبنائے ہرمز کے اوپر جو اس کا اختیار ہے وہ اس سے وڈرا کرے، کیونکہ اگر اس سے وہ وڈرا کرتا ہے تو ایران کے اندر جو انہوں نے ایک ماحول بنایا اپنی قوم کے ساتھ، اس میں ایران کی حکومت یہ قطعاً نہیں چاہتی کہ اس سے انہیں جو ہے دستبردار ہونا پڑے۔ دوسری طرف امریکہ بھی آبنائے ہرمز کے حوالے سے خاصا سنجیدہ دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہاں سے جو ہے وہ چیزیں سموتھلی وہاں سے گزرتے رہیں تو وہاں تبھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عالمی معیشت کو جو دھچکے لگے ہیں اس پوری جنگ کے دوران، یہ واحد ایک جو ہے وہ سبب ہوگا مذاکراتی عمل کو جاری رکھنے کا، اور ایک دباؤ پڑتا رہے گا امریکہ کے اوپر بھی کہ وہ معاملات کو جنگ کی طرف لے جانے کی بجائے کسی نہ کسی ایسے نتیجے پہ پہنچے تاکہ جنگ کے خطرات ٹل سکیں، اور جو عالمی معیشت جس دباؤ کا شکار رہی اس جنگ کے دوران، اور جو ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا عالمی معیشت کو سہارا ملا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مذاکرات کو مزید جاری رکھنے اور کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن دونوں ممالک کو، ایران کو اور امریکہ کو، اور خاص طور پہ اسرائیل کو اپنے اس جنگی جنون سے باہر نکل کے اس کسی ایسے حل کی طرف جانا ہوگا جس کے نتیجے میں انسانی جانیں بھی ضائع نہ ہوں اور خطے میں امن بھی قائم رہے اور عالمی معیشت بھی ہچکولے نہ کھائے، کیونکہ عالمی معیشت اگر ہچکولے کھائے گی تو دنیا میں ایک ایسی مہنگائی کا طوفان یا ایک ایسا کرائسس آ سکتا ہے جو پھر کسی کے سنبھالنے سے سنبھلے گا نہیں۔